امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو کی مسجد میں فائرنگ سے 2 مشتبہ حملہ کے بشمول 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مرنے والوں میں مسجد کا سیکیورٹی گارڈ بھی شامل تھا۔ حملے میں دونوں مشتبہ حملہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ نفرت میں مبنی جرم ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں مشتبہ حملہ کمسین تھے۔ پولیس کی طرف سے حملہ کی شناخت اور فائرنگ کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ سین ڈیاگو کی جس مسجد میں فائرنگ کی گئی ہے وہ علاقے کا سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے۔ نہ صرف یہاں 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں بلکہ سیمینار اور دیگر مذہبی تقاریب بھی منعقد کی جاتی ہیں، اور الراشد اسکول بھی اسی مرکز میں قائم ہے۔ مسجد انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ سے محافظ مارا گیا ہے، تاہم اس کی شناخت ابھی سامنے نہیں لائی گئی۔ مسجد کے پیش امام طہا حسنہ نے بتایا کہ حملہ کی فائرنگ سے بچے محفوظ رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں ایک طرح کی افراتفری اور خوف کا ماحول دیکھا گیا۔ پولیس نے اس پورے علاقے کو اور مسجد کے احاطے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگ تھے، ان کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا کہ ایران پر آج دوبارہ حملہ کرنا تھا۔ سعودی عرب، امارات اور قطر کی درخواست پر حملے کے منصوبے کو ملتوی کیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ایران پر منگل کو حملہ طے کر لیا گیا تھا، تاہم سعودی ولی شہزادہ محمد بن سلمان، امیر قطر تمیم بن حماد الثانی اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے کہا کہ فوری حملہ نہ کیا جائے۔ ٹرمپ نے کہا کہ سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اتحادیوں اور عظیم رہنما کا خیال ہے کہ ڈیل ہو جائے جو کہ امریکہ، مشرق وسطیٰ کے ممالک اور دیگر ممالک کو قبول ہو۔ ان کا کہنا تھا اس ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ان لیڈرز کی وجہ سے امریکی وزیر جنگ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور امریکی فوج سے کہا گیا کہ منگل کو حملہ نہیں کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ قابل قبول ڈیل ہونے کی صورت میں مختصر نوٹس پر مکمل حملے کے لیے تیار رہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا پر تنقید کی اور کہا کہ ایران ہتھیار ڈال دے، شکست تسلیم کر لے، تب بھی فیک نیوز میڈیا نہیں مانے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ فیک نیوز میڈیا کے ممبران ہیڈ لائنز لگائیں گے کہ ایران نے امریکہ پر شاندار فتح حاصل کی ہے۔ Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow, very big. ناروے کے شہر اوسلو میں وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس کے دوران ایک مقامی رپورٹر کی طرف سے تلخ سوال کیا گیا۔ رپورٹر کا سوال تھا کہ ناروے ہندوستان پر اعتماد کیوں کرے؟ ہندوستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم سے متعلق بھی یہ سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم اہم سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ اس پر وزارت خارجہ کے سیکرٹری سی بی جارج نے کووڈ سے لے کر ہندوستان میں ہوئی G20 AI امپیکٹ سمٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس طرح کے سمٹ سے ہندوستان کا اعتماد بڑھا ہے۔ Hi, my name is Helle. I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please, we have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away question. and then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? Please go ahead. Yes. India is set to become the world's third largest economy within a few years. Could you introduce yourself? I'm Should we trust you? Oh, that's okay. And on the human rights situation.
ایرانی فوج کی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حملے کی صورت میں ایرانی فوج جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اپنے بیان میں ایرانی فوج نے کہا، دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ دوبارہ جارحیت اور حملہ کیا گیا تو فوری فیصلہ کن بھرپور طاقت اور وسیع تر پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہا کہ امریکہ سے گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے۔ اپنے بیان میں صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران کسی بھی صورت عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیر کی صبح اسرائیلی فورسز نے 100 سے زیادہ کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ فلوٹیلا پر غزہ کوست سے 40 نوٹیکل مائل دور بین الاقوامی پانیوں میں یہ حملہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے کارکنوں کو نیوی شپ کے ذریعے اشدود جنوبی فلسطین منتقل کیا۔ سموتھ کرائسس مینجمنٹ ٹیم کا کہنا ہے کہ امدادی قافلے میں شامل 23 کشتیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ افریقی ملک جمہوری کانگو میں ایبولا وائرس کے تیزی سے پھیلتے انفیکشن نے شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ افریقی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق اب تک کم سے کم 100 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 390 سے زیادہ مشتبہ معاملے درج کیے گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس وبا کو بین الاقوامی صحت ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ایبولا کا موجودہ اسٹرین بینڈی بگ وائرس کی وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ پھیلتا جا رہا ہے، جس کے لیے فی الحال نہ کوئی منظور شدہ دوا موجود ہے اور نہ ہی ویکسین دستیاب ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا، اگر فوری احتیاطی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ وبا مقامی اور علاقائی سطح پر بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے حج کے لیے آئے اللہ کے مہمانوں کی سہولت کے لیے پورا انتظامیہ متحرک ہو چکا ہے۔ 8 ذی الحجہ 25 میں سے مناسک حج کا آغاز ہوگا۔ خوش نصیب اللہ کے مہمان 8 ذی الحجہ کو خیموں کے شہر مینا میں جمع ہوں گے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیموں کی بستی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ مینا میں رات گزارنے کے بعد عازمین فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کی طرف کوچ کریں گے، جہاں خطبہ حج ہوگا۔ اس بار مسجد نمرہ میں خطبہ حج امام شیخ علی الحدیفی دیں گے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ سورج غروب ہونے سے قبل حجاج مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی، اور رات مزدلفہ میں قیام کے دوران شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جائیں گی اور صبح شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ اللہ کے مہمانوں کی سہولت کے لیے تمام مقامات مقدسہ مینا، مزدلفہ، میدان عرفات کے پاس میڈیکل کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مکہ کے نائب امیر نے حج کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ مکہ کے حدود میں تمام شعبہ جات کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کا بھی وسیع تر بندوبست دیکھا جا رہا ہے۔ ڈپٹی گورنر مکہ نے عہدیداروں کو عازمین کی سہولت کے لیے مؤثر انتظامات کی ہدایت دی ہے۔ اس سال مناسک حج ادا کرنے کی تیاریوں کے لیے فلسطینی عازمین کا پہلا گروہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، جس میں لگ بھگ 1200 عازمین شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس سال تقریباً 6600 فلسطینی عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں مصر میں موجود غزہ پٹی کے تقریباً 700 عازمین شامل ہیں۔